بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایران نے کل سی پیک منصوبے میں باقاعدہ شامل ہونے کا اعلان کیا تو دشمن طاقتوں کو آگ لگ گئی۔ ایک بڑے حملے میں ایران کے 7 بحری جہازوں اور کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی کے زیر صدارت ایک اہم ہنگامی اجلاس جاری۔ ایران پر پے در پے حملوں کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان کہ ایرانی تنصیبات اور اب بحری جہازوں پر حملوں میں اسرائیل اور امریکہ کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں، اگر واضح ثبوت ملے تو بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، بھارت کے دوست ممالک بھی دشمن بن رہے ہیں۔ ایران بھارت افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ختم ہونے کو ہے۔ ایران نے چابہار ریل منصوبے سے بھارت کو نکال باہر کیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ایران اور بھارت کے تعلقات میں ہر سطح پر سرد مہری ہے۔ بھارتی علاقے پر چین کے قبضے پر ایران کی خاموشی نے بھی دونوں ممالک میں تعلقات کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بھارت اور ایران نے 2016 میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ چابہار بندرگاہ سے زہدان تک ریلوے لائن تعمیر کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 4 سال بعد ایرانی حکومت نے فنڈز اور منصوبہ جات شروع کرنے میں مسلسل تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے بھارت کو منصوبے سے خارج کر دیا اور اب یہ منصوبہ خود تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی کل ایران نے باقاعدہ طور پر سی پیک کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا، لیکن دشمن کو تہران کا سی پیک میں شامل ہونا ان ممالک کے تمام منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ ایران کو متنبع کرنے کے لیے ایرانی بندرگاہ پر کھڑے ہوئے 7 جہازوں اور کشتیوں کو تباہ کر ڈالا ہے۔ ناظرین اکرام، ایران کی بندرگاہ پر کھڑے 7 جہازوں اور کشتیوں میں اچانک دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق بندرگاہ پر دھماکے کی آواز سنی گئی اور اس کے بعد کشتیوں اور جہازوں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ متاثرہ بندرگاہ پر کشتیوں اور جہاز بنائے جاتے ہیں۔ امدادی ٹیموں نے فوری کارروائی کی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکہ کے بحری بیڑے پر سائبر حملہ ہوا تھا، جس میں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی ایک اہم ہنگامی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جس میں یقیناً بہت سارے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکی بحری جہاز جس میں بڑے پیمانے پر تیل موجود تھا، اس کو دھماکے سے اڑانے کے سائبر حملے میں ایران ملوث ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر اس میں ایران ملوث ہوا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور یوں لگتا ہے کہ تحقیقات کے بعد یہ بات اگر سامنے آ گئی کہ ایران کے اندر 7 جہازوں اور کشتیوں کی تباہی میں امریکہ کا ہاتھ ہے، تو یقیناً مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ، اسرائیل اور بھارت، جن کو سی پیک منصوبے کی بہت زیادہ تکلیف ہے، ایران کے کل کے اعلان کے بعد مزید بھڑک اٹھے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2015-16 کی بات ہے جب پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے تحت گوادر پورٹ کا کام تکمیل کے قریب تھا۔ عین اسی وقت بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان دشمنی میں ایران کے قریب آنا شروع کیا اور ایران کے صدر حسن روحانی سے قبل ہاشمی رفسنجانی کے دور صدارت میں بھی ایران اور بھارت کے مثالی تعلقات تھے۔ ہاشمی نے اس دوران بھارت کا 2 مرتبہ دورہ کیا اور دوسرے دورے میں ایرانی آرمی چیف بھی صدر ہاشمی کے ساتھ تھے۔ اس دورے میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے کی تیاریاں مکمل ہو چکی، لیکن عین موقع پر صدر ہاشمی رفسنجانی نے یہ کہہ کر معاہدے سے انکار کر دیا کہ انتخابات کے بعد نئے صدر یہ کام کریں گے۔ حسن روحانی جب ایران کے صدر بنے، اس کے بعد مودی، حسن روحانی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے 16 مئی 2016 کو تہران میں ایران کی بندرگاہ چابہار کے راستے افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت مہیا کرنے کے لیے 6 فریقی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ گوادر کی افادیت کو ختم کیا جائے۔ اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک نے یہ طے کیا تھا کہ چابہار کی بندرگاہ سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ نریندر مودی اور اشرف غنی کے ساتھ حسن روحانی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ تینوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔
تہران، دلی اور کابل سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خطے کے ممالک کی ترقی کی راہ باہمی تعاون اور وسائل کے مشترکہ استعمال ہی سے آگے جاتی ہے۔ اس موقع پر نریندر مودی نے کہا کہ وہ دنیا کو جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن خطے کے ملکوں میں رابطہ ہی ترجیح ہونی چاہیے۔ اشرف غنی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چابہار سے آغاز ہو رہا ہے، لیکن اس کا اختتام وسیع پیمانے پر ترقی اور اقتصادی اور ثقافتی تعاون پر ہوگا۔ اس سے قبل بھارت ایران کی اہم بندرگاہ بندر عباس کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر $50 کروڑ تک کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا۔ اس بجٹ کو بعد میں مزید بڑھانے کے لیے بھارت نے ایران میں سرمایہ کاری کے لیے $2 ارب مختص کر دیے تھے، لیکن یہ سب خواب ہی خواب تھا۔ اس کے علاوہ بھی بھارت نے ایران کے متعدد مشترکہ منصوبوں پر سینکڑوں ملین ڈالر کے 12 منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ ان منصوبوں اور معاہدوں کا اعلان 16 مئی کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ ایران کے دوران کیا گیا تھا۔ تہران میں نریندر مودی اور حسن روحانی نے چابہار میں $20 کروڑ کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ چابہار کی بندرگاہ پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ سے تقریباً 100 میل مغرب میں واقع ہے اور یہ افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے کھلے سمندروں کے ذریعے تجارت کرنے کا متبادل راستہ فراہم کر سکتی ہے۔ ایران اور بھارت نے جنوبی ایران میں چابہار بندرگاہ کی ترقی سمیت متعدد معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں وسطی ایشیا کے سمندروں سے دور ممالک کے لیے تجارتی راستوں کی وسعت کے معاہدے بھی شامل تھے۔ لیکن 4 سال گزرنے کے بعد بھی چابہار میں بھارتی سرمایہ کاری کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم مودی اپنے ڈرامائی خطاب میں کہہ رہے تھے کہ وہ اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ گجرات میں 2001 میں زلزلے کے بعد ایران پہلا ملک تھا جو مدد کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دوستی ہے۔ ایک دوست اور پڑوسی کے طور پر دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے سے ترقی اور خوشحالی میں شریک ہوئے ہیں۔ اس معاہدے میں ثقافتی تعاون، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافتی تبادلے، چابہار بندرگاہ کی ترقی اور چابہار زہدان کے درمیان ریلوے لائن بچھانے سے متعلق معاہدے اہم تھے، لیکن یہ سب آج بھی کاغذوں ہی میں نظر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر دہشت گردی، منشیات کی سمگلنگ اور سائبر جرائم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے دونوں ملک باقاعدہ تبادلہ خیال پر متفق ہوئے۔ اس وقت ایرانی صدر حسن روحانی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چابہار بندرگاہ بھارت ایران کے درمیان تعاون کی ایک بہت بڑی علامت بن سکتا ہے، لیکن چابہار بندرگاہ بھارت ایران کے درمیان انشاءاللہ عدم تعاون کی ایک بہت بڑی علامت بن جائے گی۔ اس معاہدے کے بعد ہی پاکستان میں دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا، خاص طور پر کراچی اور بلوچستان میں، جہاں 14 جولائی 2020 کو بھی فوجی جوانوں پر حملہ ہوا۔ اس میں 4 جوان شہید اور 7 زخمی ہوئے، جن میں سے 5 شدید زخمی ہیں۔ پورا بھارتی میڈیا اس خطرناک معاہدے کے بعد بھونکنے میں مصروف نظر آ رہا تھا اور آج بھی مصروف ہے۔ بھارت ایران معاہدے کے بعد کلبھوشن کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا، جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ چابہار میں رہائش پذیر تھا، جس نے کراچی سمیت بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث اور دہشت گردی کروانے کا اعتراف کیا اور بہت بڑا دہشت گرد نیٹ ورک قائم کیا۔ اس بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس میں ایران براہ راست ملوث نہ ہو، لیکن سہولت کار ضرور ہے۔ 14 جولائی اور اس سے قبل جون میں فوج پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کے لیے ایران فرار ہونے کے سوا کہیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھارتی علاقوں پر چین کے قبضے کے بعد بھارتی سرکار پر ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک بری خبر بھارت کا مقدر بن چکی ہے۔ 10 جولائی 2020 کو سری لنکا کے نئے صدر راجا پاکسا نے بھارت سے سری لنکا بمبئی بندرگاہ معاہدے کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس موقع پر اس کا کہنا تھا کہ بھارت کو سری لنکا کے مختلف صوبوں میں سرمایہ کاری سے روک دیا گیا ہے اور چینی سی پیک منصوبوں پر کام کو تیز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 14 جولائی کو بھارت جاپان کی شراکت داری سے بلٹ ٹرین کا پروجیکٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ جاپان نے بھارت کو سرکاری طور پر بتا دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس پروجیکٹ پر $2 ارب سے زائد کی لاگت آئے گی اور اب دونوں ممالک اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھوٹان اور بھارت کے درمیان بھی تعلقات مندی سے دوچار ہیں۔ بھوٹان کو اپنی تجارت کے لیے بھارت پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ بھارت نے اس شرط پر تجارتی راہداری فراہم کی تھی کہ بھوٹان کی خارجہ پالیسی نئی دلی تیار کرے گا۔ بھوٹان نے اب اس سے جان چھڑا لی ہے اور سی پیک میں شامل ہو چکا ہے، جس کے فوری بعد
भूटान ने भारत से हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं। खित्ते का राजा महाराजा बनने का ख्वाब देखने वाले मोदी को इस बात का इल्म नहीं था कि मईशत की मजबूती और इलाके के लोगों को परेशान करने से कोई मुल्क बड़ा नहीं बन सकता। भारत जिस ताकत का भरम सार्क और मशरकी एशियाई ममालिक को दिखाता था, चीन के लद्दाख, गलवान वैली और वाई एरिया पर काबिज होने के बाद उस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, और जिस गुब्बारे से हवा निकल जाए उसको तो कोई बच्चा भी हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। भारत के पड़ोसी ममालिक भारत को बड़ा तस्लीम करते थे, लेकिन भारत को ये इज्जत रास नहीं आ रही थी। भारत के तमाम पड़ोसी मोदी से तंग थे, इसलिए वो सब भारत को पीठ दिखाने में मसरूफ हैं। ये सब ममालिक जल्द ही सी पैक में शामिल होकर सुकून, इज्जत और मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद के रिश्तों को कायम करने में मसरूफ हैं।